میاں راحیل محمود ہیں لاہور سے وہ کہتے ہیں عمران خان نے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملکی حالات پہ آرمی چیف کو خط لکھوں گا، کیا وہ خط کے ذریعے ڈائلاگ کا عمل شروع کر سکتے ہیں؟ تو راحیل صاحب مجھے نہیں پتا کہ یہ عمران خان نے کہا ہے، آپ نے کہاں پڑھا ہے، میں نے نہیں پڑھا۔ تو ہمارے زمانوں میں خط بازی کبھی کبھی شادی تک بھی پہنچ جاتی تھی، رکے شکے لکھتے تھے پتنگوں کے ساتھ باندھ کے بھی۔ اب زمانے بدل چکے ہیں، اب تو ایس ایم ایس یا پتہ نہیں کیا گند بلا، مجھے تو آتا نہیں۔ ایک شعر سنیں، دو مصرے ہیں سوال کے مسئلہ بیان ہوا ہے، دو مصروں میں اس کا حل بیان ہوا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اب خط بھیجنا ہے نا کسی کو، دوست ہو، دشمن ہو، معشوقہ ہو، محبوبہ ہو، تو گھر سے بھاگی ہوئی عورت ہو، کسی کو، وہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے، خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر، خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر۔ ایک زمانے میں کبوتر بھی رکے بازی میں۔ دوسرا مصرع ہے، پر کترنے کو لگی ہیں کینچیاں دیوار پر، یعنی کبوتر لے بھی جائے رکا معشوق کی طرف تو کینچیاں لگی ہوئی ہیں، کٹ جائے۔ اب اس کا جواب بتاتا ہے شاعر، میں نہیں، پتہ نہیں کون ہے، خط کبوتر اس طرح لے جائے بام یار پر، خط کا مضمون ہو پروں پر کٹیں دیوار پر، کٹ جائیں گے۔ وہ جو دوسری ہے وہ کٹے ہوئے پر جوڑ کے، سمجھ، رکا نہیں، پروں پہ لکھ دو، پر کٹ بھی جائیں گے تو وہ پڑھ لے گی۔ اچھا آپ بتاؤ، پہلی بات سوال ہی غلط۔ دوسرا، نون لیگ کی مجلس عاملہ وہ کام کرے گی تو بھائی کیا کرے گی، اور نہیں یہ نہیں کرے گی تو اور کرے گی، یہ سارے درباری ہیں۔ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں جو ہیڈ ہوتا ہے وہ میفیا چیف کی طرح ہوتا ہے، یہ نیچے چمچے کڑچے درباری ہوتے ہیں، یہ بات بھی اتنی ہی کرتے ہیں جتنا چیف سننا چاہے، کیونکہ مائنس نواز شریف کیا ہے، مائنس بھٹو پیپلز پارٹی کیا ہے، مائنس عمران خان پی ٹی آئی کیا ہے، ٹکے ٹکے کے لوگ نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے صدیاں گزاری ہندوؤں کے ساتھ، وہ بت پوجتے ہیں۔ جب کروڑہا لوگوں نے اسلام قبول کیا، چونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی مغلوں تک، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو عادت نہیں گئی اندر سے، بت پوج نہیں سکتے تھے، انہوں نے انسانوں کی پوجا شروع کر دی۔ سو نون لیگ کی مجلس عاملہ، یہ ہیں کون مجلس عاملہ؟ یہ للو پنجو سارے ایویں چپڑکن آتی ہے درباری۔ میں مجلس عاملہ اپنے گھریلو ملازمین کی بنا لوں، کچھ دن کے لیے میں اختیارات اپنی اہلیہ کو دے دوں، اور پھر میں کہوں تم نے مجھے منتخب کرنا، وہ کیا کریں گے؟ اس کی بھی کوئی اوقات نہیں۔ تیسری بات جو آپ نے، آپ کے سوال کا تیسرا حصہ، کہ نواز شریف کی عوام میں ساکھ بحال ہونا، کیا وہ اپنی ساکھ بحال کر پائیں گے؟ تو بھی یہ تو اگر مردے زندہ ہوتے ہیں، ساکھ بھی انسان کی زندگی ہوتی ہے، ایک دفعہ برباد ہو جائے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھو بات سنو، قائد اعظم کے ساتھ ایک جملہ منسوب کیا جاتا ہے جو قائد اعظم کا نہیں ہے، لیکن ہم نے چونکہ ان سے سنا، وہ کیا ہے؟ When money is lost, nothing is lost. جب پیسہ نکل جائے سمجھو کچھ بھی نہیں، پیسہ گیا سمجھو کچھ بھی نہیں گیا۔
when health is lost, جب صحت چلی جائے, a lot is lost, بہت کچھ چلا گیا. But when a man's honor is lost, everything is lost. تو یہ تو نواز شریف صاحب تو اب ایک نام ہے, اور 5-10 سال کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں ہونا. آپ مجھے بتاؤ, آپ پڑھے لکھے ہیں تو مجھے بتاؤ پاکستان کی تاریخ میں کتنے وزرائے اعظم, کچھ بھی نہیں, ٹکے ٹوکری. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کسی کا نام بولتا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. ان میں سے تو کسی کا نام بھی یاد نہیں ہے. ساکھ سوکھ کوئی نہیں. آنر, عزت چلی جائے وہ واپس نہیں آتی. پیسہ جائے واپس آ سکتا ہے, صحت چلی جائے وہ واپس آ سکتی ہے. عزت یہ آخری چیز ہے ابن آدم کے لیے یا بنت آدم کے لیے. آدم کی اولاد, عورت ہو یا مرد, اس کے لیے عزت بہت امپورٹنٹ.